بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں حارث بھٹی۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے صاحبزادے عاصم جمیل اس دنیا میں نہیں رہے اور ایک حادثاتی موت میں ان کا دنیا سے جانا ہوا۔ ان کی وفات کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد پہنچی، طلباء جنازے میں شرکت کی۔ کل جو کہ کل خوانی تھی اور مولانا صاحب نے وہاں پہ خطاب کیا، خطاب میں کچھ ایسی گفتگو کی جس کے بعد اکثر جو ان پر لوگ تنقید کرتے ہیں ان کو ایک مواد مل گیا۔ آخر یہ ایسی کیا گفتگو تھی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فراپی جانے والا تو چلا گیا، ایسا ہی ہے، اور جس کا جوان بیٹا دنیا سے جائے باپ کو، اس کا غم وہ بہتر جانتا ہے، ہم دعویٰ نہیں کر سکتا، کوئی بھی بیان ہی نہیں کر سکتے۔ کیا ہوا کیا ہے؟ سوشل میڈیا پر کچھ خواب کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ خواب آیا مولانا صاحب کو، کلخانی میں انہوں نے شیئر بھی کیا لوگوں سے۔ بالکل، وہ تفصیل بھی شیئر کرتے ہیں، اور جو مولانا صاحب نے کل خطاب کیا تھا جن لوگوں نے سنا، وہ دراصل کل خوانی تھا، ختم ہوتا ہے جو 3 روز گزر جانے کے بعد۔ لوگ ان کے پاس آ رہے تھے تعزیت کے لیے۔ ظاہر ہے جواں سال وفات ہو گئی ہے، ان کے لیے بہت تکلیف کا باعث ہے۔ انہوں نے خود کہا کہ آج میں ایک ٹوٹا ہوا باپ آپ سے بات کر رہا ہوں، میں ایک ایسے شخص کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا جسے دنیا سنتی ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے حارث اپنے خواب بیان نہیں کیے، انہوں نے خواب عاصم جمیل کا بیان کیا ہے، ان کا وہ بچہ جی جو اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اتوار کے روز ان کے بچے کا انتقال ہوتا ہے، اس سے 1 روز پہلے یعنی ہفتے کے روز وہ بچہ جب مولانا صاحب اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آتا ہے ان کے پاس، جیسے بچے اپنے والدین کے پاس جاتے ہیں، انہیں نصیحت چاہیے ہوتی ہے یا مشورہ چاہیے ہوتا ہے، اور آ کے وہ عاصم اپنے والد صاحب سے کہتے ہیں کہ بابا اگر خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو وہ سچ ہوتا ہے یا ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی مغالطہ ہو جائے یا ایسا لگے یا ایسا محسوس ہو؟ تو اس نے پوچھا والد صاحب سے، جیسے بچے گائیڈنس کے لیے پوچھتے ہیں۔ تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اس کو میں نے جواباً کہا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک دم سے منظر بدل جاتا ہے، بچہ بتا رہا ہے اپنے والد کو کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں ہوا سے اڑتا ہوا آپ کے پاس آیا ہوں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ مجھے کہتے ہیں کہ نماز میں شریک ہو جاؤ، تو میں کہتا ہوں کہ مجھ پر اب نماز فرض نہیں رہی کیونکہ میں تو اس دنیا سے جا چکا ہوں، میں تو وفات پا چکا ہوں۔ پھر اس کے بعد عاصم ہی بتا رہا ہے کہ منظر تبدیل ہوتا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے مجھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ جائے نماز پر ٹیک لگائے گا، وہ تکیے پر موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہو یا نہیں ہو۔ یہ خواب عاصم جمیل کا تھا۔ مولانا صاحب پھر یہ بتاتے ہیں کہ اپنی زندگی میں عاصم کو بڑی خواہش تھی کہ میں اللہ کے پاس جاؤں تو رب تعالیٰ کو دیکھوں۔ اب یہ ایک انسیت ہے، پیار ہے، محبت ہے، کیونکہ مذہبی دینی گھرانہ ہے تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ خواب طارق جمیل صاحب کا نہیں تھا، یہ ایک تو دیکھنے والے جو ہیں ان کی کریکشن کے لیے۔ دوسرا، اس وقت آپ ان کو ایک ایسا باپ سمجھیں جو اپنے بچے کی موت بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ پھر آپ نے ایک اور بھی سوال کیا، دوسرا خواب بھی آیا، 2 خواب ہوئے اس میں، 2 خواب بیان جی آپ نے 2 خوابوں کا ذکر کیا۔ دوسرا خواب بھی مولانا طارق جمیل صاحب کا نہیں ہے، وہ مولانا ایک اور مولانا صاحب ہیں جن کا رابطہ مولانا طارق جمیل سے رہتا ہے، اور ان کے بارے میں یہ بتایا انہوں نے کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں روزانہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، ورد میں شامل ہیں ان کے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کئی مرتبہ، اور اس مرتبہ میں نے آپ کے صاحبزادے عاصم جمیل کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ تو یہ ان مولانا صاحب کا بیان ہے۔ تو اس کو اس وقت میں، اس کڑے وقت میں، اس دکھ کے وقت میں آپ کی ہو سکتا ہے کہ آپ کو مولانا صاحب سے اختلاف ہو، آپ کو بھی ہو سکتا ہے، ذاتی طور پر کسی کو بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ وقت نہیں ہے کہ اس چیز کی بنیاد بنا کے تنقید کی جائے۔ اب میں ایک درویش کہوں گا، اللہ لوگ ایک شخص ہے، اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے، جی 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 بالکل، اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ وہ بڑا قریبی تھا اس کا، اور جب جس دن دفنایا گیا تو مولانا صاحب کے پاس وہ قبر بھی آیا، ایون کہ اس کو کوئی لفظ نہیں آتا سوائے میاں کے، اس کا بھی کچھ ذکر ہوا ہے خواب میں۔ اچھا حارث، وہ جس اللہ لوگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، وہ حقیقت میں موجود ہے۔ وہ تلمبہ میں عاصم جمیل جو تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ بڑا پیار کرنے والے تھے، ان کی ویڈیوز بھی دیکھی گئی ہیں ان کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ تو وہ اب یہ نہیں سوچتے تھے کون غریب ہے کون امیر ہے، وہ اپنے گارڈز کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، یا اس طرح جو اللہ لوگ ہے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے ان کے برتنوں میں، یہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو وہ جو مولانا صاحب جن کا میں پہلے ذکر کری تھی، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ چونکہ ایسے لوگوں سے بہت رابطہ تھا،
تو وہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کیے ہیں. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا دیدار بھی ہوا خواب میں. وہ بتاتے ہیں نبی کریم نے ان کو یہ کہا کہ آپ کے سارے گناہ بخشے گئے ہیں. تو اس طرح عمومی طور پر ہم سنتے ہیں عموماً جب کسی بھی گھر میں وفات ہو جاتی ہے کچھ تو لوگ کہتے ہیں میں نے کسی کی والدہ کسی کا بیٹا بھائی کہ ہم نے ان کو خواب میں دیکھا تھا یا بزرگ آئے تھے انہوں نے کہہ دیا. تو بعض اوقات جانے والے کی سوچیں آپ کے دماغ میں رہ جاتی ہیں یا واقعتاً یہ غیب کا علم ہے اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن میں صرف ایک ریکویسٹ آپ کے ذریعے بھی دیکھنے والوں کو بھی کرنا چاہوں گی کہ تنقید کو آپ بچا کے رکھ لیں. کوئی کہیں نہیں جا رہا, یہ سب دنیا ایسے ہی چل رہی ہے. تھوڑا وقت دیں اس والد کو جو اس وقت بہت تکلیف دکھ پریشانی میں ہے, جوان سال اولاد ہے چلی گئی, ان کو تھوڑا وقت دیں. یہ تنقید بعد میں بھی کی جا سکتی ہے. بارہ صاحبہ وہ ایک اس کی ویڈیو بھی دیکھنے میں آئی ہے درویش کی کہ وہ قبر پہ جا کے رو رہا ہے اور مولانا صاحب اس کو مل رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کدھر ہے میاں صاحب. وہ آپ نے ویڈیو دیکھی اس پہ وہ کس طرح وہ ایک دم ایموشنل سا ہو گیا قبر پہ آگے. وہ بلکہ آپ لوگ بھی تذکرہ کر رہے تھے, ویڈیو میری نظر سے نہیں گزری کہ وہ اور کچھ نہیں اسے کہنا آتا, وہ میاں میاں کہہ کے بلاتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں کون کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یہ ایک اس چیز کی دلیل بھی ہے کہ عاصم صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. ان کے لیے آپ بھی بہت دعا کریں, ہم بھی دعا کر رہے ہیں, کیونکہ بہرحال ایک انسان جو دنیا سے جاتا ہے اس کے لیے دعائیں ہم کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے انسان دوست تھے. ان کے لیے رتبہ, امیر ہونا, اب اچھی فیملی ہے, مذہبی فیملی ہے, ان کو سر آنکھوں پہ لوگ بٹھاتے ہیں, کتنے مریدین ہوں گے, لیکن ان میں کوئی غرور نہیں تھا. وہ باہر جاتے تھے, گھومتے تھے, لوگوں سے ملتے تھے, آؤٹنگ کا ان کو شوق تھا, انہوں نے پڑھائی لکھائی کا بھی سلسلہ کر رکھا تھا, جم بھی ان کا تھا, بڑا خیال رکھتے تھے. ایک ثانیہ ہو گیا ان کی فیملی پر تو وہ بڑے ان کا ذکر کرتے رہے مولانا صاحب. آپ خود بھی سنیں نا خطاب, تو وہ ظاہر ہے بچہ یاد آ رہا ہے, اس کا بار بار ذکر کر رہے ہیں. لے جی فرائض کاشفہ میرے ساتھ موجود تھی, آپ نے گفتگو سنی, ان دو خوابوں کا تذکرہ بھی ہوا, تفصیلاً بات ہوئی, اور اکثر لوگ اس وقت تنقید بھی کر رہے ہیں. اچھا حارث, آپ کو درمیان میں ٹوک رہی ہوں کہ انہوں نے کہیں پر اپنی ذات سے یہ خواب منسوب نہیں کیے ہیں. کہیں بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ بیان کر رہے ہیں کسی اور کے خواب ہیں وہ دونوں. اور پھر میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی, آپ بھی یوٹیوب پر ہو, ہمارے دیکھنے والے اور بھی بہت سے لوگ کانٹینٹ کریٹر ہیں, مختلف پلیٹ فارم سے کانٹینٹ بنا رہے ہیں, کہ آپ جب بھی کوئی بات کریں اس کی خدارہ تحقیق کریں. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی حوالے سے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ہم بار بار اس کو ویڈیو کے ذریعے نہیں بیان کر رہے, لیکن بہت سے لوگ صرف اور صرف ویوز کے لیے ایسی چیزیں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے, اس طرح کے تھم نیلز بھی میری نظر سے گزرے, تو وہ دل آزاری صرف ہمارے لیے نہیں ہے. ہمیں دیکھ کے عجیب سا لگتا ہے کہ کیوں جو چیز نہیں ہے اس کو کیوں آپ ایسے کہہ رہے ہیں. تو تھوڑی ذمہ داری کا احساس کر لیں, اور خاص طور پہ ایسے موقع کے اوپر بالکل صحیح بات ہے, جو سچ ہے وہ ضرور بیان کریں. آپ بھی ہیں اور ینگسٹرز بھی ہیں, ضرور بیان کریں. لیکن چلیں, میں یہ بھی کہتی ہوں زیب داستان کے لیے آپ کچھ چند الفاظ آگے پیچھے کر لیں, لیکن مکمل جھوٹ کو نہ اپنائیں, اور خاص طور پہ ایسے وقت میں. یہ میری گزارش ہے آپ تمام. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.